حضور کی چال کو دیکھا تو مجھ سے رہا نہ گیا تو میں بھی حضور کے پیچھے چل پڑا۔ فرماتے ہیں کہ جب میں نے حضور کی چال کو دیکھا تو مجھ سے رہا نہ گیا تو میں بھی حضور کے پیچھے چل پڑا۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں تشریف لے گئے، باغ میں گئے، فرماتے ہیں میں دیکھ رہا تھا تو حضور آگے گئے اور ایک لمبا سجدہ کر لیا، اللہ کی بارگاہ میں قبلے کی طرف لمبا سجدہ کر دیا۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف فرماتے ہیں میں دیکھ رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ لمبا ہو گیا، طویل ہو گیا۔ فرماتے ہیں میں نے خوف کیا کہ کہیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روح اس سجدہ میں اللہ نے قبض نہ فرما لی ہو۔ فرماتے ہیں مجھے ڈر لگنے لگا، خوف لگنے لگا کہ کہیں حضور کی روح اللہ نے قبض فرما لی ہے۔ فرماتے ہیں میں دوڑا جلدی سے حضور کے پاس آیا تو ادھر دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون آیا ہے؟ حضور نے سر سجدے سے اٹھایا اور پوچھا کہ کون آیا؟ تو آپ فرماتے ہیں میں نے کہا یا اللہ عبدالرحمن آیا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کدھر آئے ہو، کیوں آئے ہو، کدھر آئے ہو؟ تو حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ جب چل رہے تھے تو میں آپ کے پیچھے آ رہا تھا، لیکن آپ نے اتنا لمبا سجدہ کر دیا میں تو خوف سے آپ کے قریب آ گیا کہ کہیں اللہ نے آپ کے روح قبض فرما لی ہے۔ تو آپ نے اتنا لمبا سجدہ کیا کیوں کیا؟ میں نے پہلے آپ کو کبھی اس طرح دیکھا نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبدالرحمن بیٹا، اے عبدالرحمن بیٹا، میں نے لمبا سجدہ اس لیے کیا ہے کہ میرے پاس جبریل آئے تھے، میرے پاس جبریل آئے تھے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ جب آپ کا امتی آپ پر کوئی درود بھیجتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر رحمت بھیجتا ہے، اور آپ کا امتی جب آپ پر سلام بھیجتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، اس پر سلامتی فرماتا ہے۔ بندہ حضور پر سلام بھیجتا ہے، امتی حضور کا ہے، درود بھی حضور پر بھیجتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب وہ مجھ پر درود سلام بھیجتا ہے اللہ ان کے اس عمل سے اتنا راضی ہوتا ہے، اس عمل سے اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس درود اور سلام کے بدلے اس پر رحمت بھی نازل فرماتا ہے اور اس پر برکتیں اور رحمتوں کی کرم فرماتا ہے۔ فرمایا اس لیے میں رب کا شکر ادا کرنے کے لیے لمبا سجدہ کیا، کیوں نہ میں اس رب کا شکر ادا نہ کروں جس نے میری امت کو اس عمل سے اتنی فضیلت عطا کی۔ فرماتے ہیں اس لیے میں نے لمبا سجدہ کیا اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے، اس لیے کہ درود کوئی معمولی چیز نہیں۔ اللہ نے اس بات بھی قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ایمان لے ہیں ان کو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو حضور پر ایمان لے، یعنی حکم ان لوگوں کو ہو رہا ہے جو ایمان لے آئے۔ تو اس لیے پتہ چلا کہ حضور کی ذات پر درود پڑھنے والے بھی ایمان والے ہیں، حضور کی ذات پر بھی درود پڑھتے ہیں وہ بھی ایمان والے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، حضور کی ذات پر سلام بھی پڑھو درود بھی پڑھو۔ اور آگے یہ نہیں فرمایا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو، فرمایا ایسا اس لیے کرو کہ رب بھی حضور کی ذات پر درود بھیجتا ہے، فرشتے بھی حضور کی ذات پر پڑھتے ہیں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، تو حضور کے ذات پر فرشتے بھی سلام کو درود بھیجتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے حضور کے امتیوں کو بھی حکم دیا، درود کوئی معمولی چیز نہیں۔ حضور نے فرمایا ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے کی برکت رب کی اتنی کرم نوازیاں ہیں، اس لیے میں اس رب کا شکر ادا کروں۔ بنی اسرائیل کا ایک مشہور واقعہ، عبرتناک واقعہ ہے کہ 3 آدمی جماعت تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا امتحان لیا۔ 3 آدمی بیمار تھے، ان میں سے ایک کو یہ بیماری تھی کہ پورے بدن پر برس آ گئی، یعنی سفید سفید داغ نکل آئے اس کے بدن پر۔ اب وہ باہر نہیں نکلتا تھا، اندر رہتا تھا کہ لوگ مجھ پر ہنسیں گے، میرا مذاق اڑائیں گے کہ اس کا بدن اس طرح ہو گیا ہے کہ سارا کا سارا سفید سفید دھبے لگے ہوئے ہیں۔ وہ بہت کرتا تھا، باہر نہیں نکلتا تھا۔ اور دوسرے آدمی کو اللہ نے یہ بیماری دی تھی کہ اس کے بدن پر کوئی بال نہیں رکتا تھا، یعنی اس کے بدن پر کوئی بال نہیں، لوگ اس کو باہر گنجا گنجا کہہ کر پکارتے تھے، اس لیے وہ گھر رہتا تھا، باہر نہیں نکلتا تھا۔ اب تیسرا آدمی وہ تھا کہ اس کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی تھی، اندھا تھا، دیکھ نہیں سکتا تھا۔
اب رب نے ان تینوں کا امتحان لیا، فرشتے کو بھیجا کہ جو جو یہ خواہش کرتے ہیں ان کی خواہش پوری کرتا۔ فطرت کی بات ہے کہ انسان اس چیز کی خواہش کرتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہوئی۔ فرشتہ اب پہلے آدمی کے پاس آیا جو برس کی بیماری میں مبتلا تھا، تو اس کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ یہ بتا کہ تیری کیا خواہش ہے، تیری حسرت کیا ہے، تیری تمنا کیا ہے۔ تو وہ جو برس کا مریض تھا کہنے لگا کہ کاش میرے بدن میں یہ جو سفید تختے ہیں نا دھاگ ہیں ختم ہو جائیں، اللہ میرے بدن کو خوبصورت چمکدار بنا دے، بس میری یہی خواہش ہے۔ تو اس فرشتے نے آپ کے اس آدمی کے بدن پر ہاتھ گھمایا، ہاتھ پھیرا تو سارے کے سارے دھبے ختم ہو گئے، اللہ نے اسے شفا دے دی اور اس کا بدن چمکدار خوبصورت ہو گیا۔ تو وہ آدمی دیکھنے لگا اپنے آپ کو تو بہت خوش ہوا، تو اس فرشتے نے آپ کو دعا دی اور ایک حاملہ اونٹنی بھی اس کو دی، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے اس مال میں برکت عطا فرمائے۔ اونٹنی دے کر چلا گیا، آپ دوسرے آدمی کے پاس گیا، دوسرے جس کے بدن پر کوئی بال نہیں دکھتا تھا، اس کو آدمی گنجا گنجا لوگ کہہ کر پکارتے تھے، اس کے پاس آیا، اس سے کہنے لگا یہ بتا تیری کوئی تمنا ہے، تیری کوئی حسرت ہے؟ اب وہ آدمی جو گنجا تھا فرشتے کو کہنے لگا کاش میرے بدن پر خوبصورت بال آ جائیں، میرے سر پر چمکدار خوبصورت بال آ جائیں تاکہ لوگ مجھے گنجا گنجا نہ کہیں، اس مرض سے اللہ مجھے شفا دے دے۔ تو فرشتے نے آپ کے بدن پر اور سر پر ہاتھ گھمایا تو آپ کے سر پر بال آ گئے، وہ بہت خوش ہوا۔ تو اب فرشتے نے اس کو ایک گائے دی، پہلے وہ اونٹنی دی تھی، اس کو گائے دی، وہ بھی آمنا دی اور دعا فرمائی کہ اللہ تیرے اس مال میں برکت عطا فرمائے۔ تو فرشتہ چلا گیا اب تیسرے آدمی کے بعد جو نابینا تھا، اندھا تھا، اس کے بعد آیا، کہنے لگا کہ یہ بتا کہ تیری کوئی تمنا ہے، تیری کوئی حسرت ہے؟ تو آپ اندھا وہی کہنے لگا کہ کاش میرے پاس آنکھیں ہوتی تاکہ میں بھی باہر دیکھ سکتا کیا ہوتا ہے، کیا ہو رہا ہے، تاکہ میں بھی باہر دیکھتا اللہ کے نظام کو، قدرت کو، لوگوں کو دیکھتا۔ تو فرشتے نے آپ کی آنکھوں پر، اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا تو آنکھیں روشن ہو گئی، آنکھیں روشن ہو گئی۔ تو اب فرشتے نے اسے ایک بکری دی، پہلے کو سب سے مہنگا جانور اونٹنی، پھر دوسرے کو گائے اور اس کو ایک بکرے کی، تینوں کو حاملہ جانور دی۔ اور اس اندر جو نابینا تھا اس کی آنکھوں میں روشنی آ گئی، فرشتے نے دعا دی، فرمایا کہ اللہ تیرے اس مال میں برکت عطا فرمائے، اللہ تیرے اس مال میں برکت عطا فرمائے۔ تو فرشتہ چلا گیا، آپ دن گزرتے گئے، وقت گزرتے گئے، دن ہفتوں میں، ہفتے مہینوں میں، مہینے سالوں میں گزر گئے، وقت گزر گیا بہت زیادہ۔ اب وہی فرشتہ ان کا امتحان لینے کے لیے دوبارہ آیا، اتنا وقت گزر گیا کہ اللہ نے ان کے جانوروں میں اتنی برکت ڈال دی کہ پوری کی پوری وادی ان کے جانوروں سے بھر گئی، یعنی جس کو اونٹنی دی تھی اللہ نے ان کی اونٹنیوں میں کثرت کر دی، جس کو گائیں دی تو ان کی گائیں بہت زیادہ ہو گئی، جن کو بکریاں ہیں تو ان کو بہت زیادہ بکریاں ہو گئی۔ اب جس کو پہلے اونٹنی دی تھی جو غلط کی بیماری میں مبتلا تھا، اب فرشتہ اس کے پاس آیا، مسافر بن کر آیا، اسی روح اسی شکل میں آیا، لیکن آیا مسافر بن کر اور کہنے لگا کہ میرا سفر بہت طویل ہے، میں مسافر ہوں، میرے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، اللہ نے مجھے بہت سارے اونٹ اور روٹیاں دی ہیں، ان میں سے ایک مجھے دے دے تاکہ میں وقت پر آگے سفر روانہ شروع کروں، میں تھک چکا ہوں، بہت سفر طویل ہے، کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، اللہ نے جو مجھے مال دیا ہے اس میں سے مجھے اللہ کی رضا کے لیے ایک اونٹنی دے دے، یہاں ایک اونٹ دے دے تاکہ میں سفر آگے جاری رکھوں۔ تو اب وہ آدمی کہنے لگا کہ نہیں دے سکتا، میں لالچی تھا، لالچ میں آ گیا، کہنے لگا کہ میں نہیں دے سکتا، میرے اخراجات بہت زیادہ ہیں، میرے خرچے بہت زیادہ ہیں، میں تجھ کو جانتا نہیں، اجنبی کو اونٹ دے دوں تو سستا ہے۔ تو اب وہ فرشتہ کہنے لگا کہ ذرا غور سے دیکھ، میں تجھے جانتا ہوں، تو مجھے جانتا ہے، تو نے مجھے دیکھا تھا، پہلے میں نے تجھے دیکھا تھا، تجھ سے ملا تھا، یاد کر اس وقت کو جب تو طرف رہا تھا، گھر سے بھی نہیں نکلتا تھا، تیری حسرت ہوتی تھی، اللہ میرے بدن کو خوبصورت کر دے تاکہ میں باہر چلوں پھروں، اللہ کی زمین پر گھوموں پھروں۔ جب اللہ نے تجھے شفا دے دی، خوبصورت چمکدار تیرا بدن بن گیا، وہ وقت تجھے یاد نہیں، اب تو اللہ کی نافرمانی ناشکری کرتا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے بھی اونٹنی دینے کے لیے جا۔ اب وہ کہنے لگا کہ تو پتہ نہیں تجھے کیا ہو گیا، میں تو تجھے جانتا نہیں، میں تجھ سے پہلے کبھی ملا ہی نہیں، آج بے مرتبہ مل رہے ہو، تم مجھ سے اونٹ حاصل کرنا چاہتے ہو، طرح طرح کی کہانیاں سنا کر،
اب فرشتہ وہاں سے چلا گیا اور بد دعا دی کہ اللہ تجھے پھر دوبارہ اسی حال میں لوٹا دے جس طرح تو پہلے تھا. تو اللہ نے اسے تباہ و برباد کر دیا. جس طرح وہ پہلے مبتلا تھا اس سے بھی مزید مبتلا ہو گیا. یعنی برن کی بیماری پہلے تھوڑی تھی اب زیادہ ہو گئی. اب دوسرے آدمی کے بعد آیا جس کو گائے دی تھی, اور اس کے بعد آیا جو گجا تھا, اور اس کے بعد خوبصورت ہے, اس کے بعد آیا. اب اس کے بعد ایک مسافر من کر گیا. پھر اس کو کہا کہ مجھے گائے دے دے اللہ کی رضا کے لیے. اللہ نے تجھے بہت مال دیے, اللہ تیرے بعد میں مزید برکتیں عطا کرے. اللہ کی رضا کے لیے مجھے ایک گائے دے دے, میں مسافر ہوں, میرا سفر طویل ہے, میرے پاس کچھ نہیں. اب اس نے بھی یہی بہانہ کیا, لالچی تھا, کہنے لگا کہ میرا مال کیا لوگوں کو دینے کے لیے ہے, میں ہر کسی کو دے دوں, کیا میرا مال مفت کا ہے؟ فرشتہ کہنے لگا کہ میں نہیں دے سکتا, اپنا راستہ پکڑو. اب فرشتے نے بھی اسے بددعا دی کہ اللہ تجھے اسی حال میں لوٹا دے جس طرح تو پہلے تھا. اللہ نے اس کی بیماری میں مزید اضافہ کر دیا, اس کی بیماری میں مزید اضافہ کر دیا. اب اس کے سارے بدن کے بال تو چلے گئے, پہلے جو رنگ تھوڑا تھوڑا خوبصورت تھا اس سے بھی زیادہ کالا ہو گیا. اللہ نے اس کا سب کچھ تباہ برباد کر دیا. اب آخری آدمی بچا تھا جو نابینا تھا. اس کے بعد آیا, اس کی بکریاں چل رہی تھی. اس کے بعد آیا, کہنے لگا کہ میں مسافر ہوں, مجھے ایک بکری دے دو اللہ کی رضا کے لیے جس رب نے مجھے دی ہے. اور اس کے بعد بن کر بھی نابینا آیا, اندھا بن کر آیا. میں نے لگا کہ ایک بکری مجھے دے دو اللہ کی رضا کے لیے, اللہ نے تیرے مال میں برکت دی ہے, مزید تجھے برکتیں دیں. اب وہ آدمی نیک نکلا, وہ سارے نکلا, کہنے لگا کہ بھائی جس طرح تو عام جس حالت میں ہے میری آنکھیں نہیں, ایک وقت تھا میں بھی اندھا تھا, ایک وقت تھا میں بھی اندھا تھا, دیکھ نہیں سکتا تھا. اللہ نے مجھے بہت مال دیا, اللہ نے میری آنکھوں کی بینائی واپس کر دی. یہ میری بکریاں ہیں, ان میں سے جتنوں کی مجھے ضرورت ہے لے لے, مجھے کوئی روکنے والا نہیں. اور ایک آدمی نکلا, اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہنے لگا اللہ کا شکر ہے مجھے رب نے ایک بکری سے اتنیاں دی ہیں, ان میں سے تو جتنی لے سکتا ہے لے لے, مجھے کوئی روکنے والا نہیں. اب وہ آدمی فرشتہ جس طرح پہلے بن کر آیا تھا فرشتہ بن گیا. کہنے لگا کہ مبارک ہو, تیرا عمل رب کی بارگاہ میں قبول ہو گیا ہے, تیرا عمل رب کی بارگاہ میں قبول ہو گیا ہے. تم تینوں کا رب نے امتحان لیا ہے, دونوں فیل ہو گئے, دونوں تباہ و برباد ہو گئے, دنیا میں بھی ذلیل ہو گئے, آخرت میں بھی ذلیل ہو گئے. تجھے مبارک ہو, تیرے مال کو رب نے قبول کر دیا ہے, تیرے مال میں رب مزید برکتیں دے گا. اللہ تجھ پر دنیا میں بھی راضی ہے, آخرت میں بھی راضی ہے. اب وہ کامیاب ہو گیا کہ اس کے دل میں لالچ نہیں آئی. شکر گزاری کا زندگی گزاری, نا شکری نامی, دو چیزیں انسان کو رب سے بھٹکا دیتی ہیں, نا شکری اور لالچ. یعنی اس کے بعد یہ دونوں چیزیں, دونوں کے بعد یہی تھی, ایک نا شکری تھی, دونوں بیماری کو بھول بیٹھے, اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے نا شکری کر بیٹھے. اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے اپنے مال کی کثرت دیکھی تو لالچ میں آ گئے, مال کی کثرت دیکھی تو لالچ میں آ گئے. رب کی رضا میں ایک جانور دینے کے لیے بھی راضی نہ ہوئے, جبکہ ایک وقت تھا ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. جب ہم پیدا ہوئے تھے تو سونے کا چچا ہاتھ لے کر نہیں بیٹھا ہوئے تھے, خالی ہاتھ آئے تھے, خالی ہاتھ جائیں گے. جو کچھ آئے ہیں دنیا میں رب کی عطا سے ملا ہے, رب کے لیے سے ملا ہے, اسی کا ہے. اللہ نے فرمایا یہ جو سب کچھ میں نے دیا ہے آپ کو قرض ہے, اب جو تم میری راہ میں دیتے ہو وہ بھی کر دے. اللہ نے اتنا انعام دیا, فرمایا جو کچھ آپ کو دیا ہے اس کا مالک میں ہوں, تمہیں وکیل بنا دیا ہے, تمہیں وکیل بنا دیا. جو تم میری راہ میں خرچ کرتے ہو وہ تمہارا قرض ہے, جو تم میری راہ میں خرچ کرتے ہو وہ تمہارا قرض ہے. اس کا نیبل بدل میں سے زیادہ چکا. مثال ہے کہ آج ہم اس کے بعد کوئی مال دے دیں, امانت دے دیں, اس کے بعد رکھ دیں اور اس کو کہیں کہ جب تجھے کام کی ضرورت پڑے, میرے پاس کوئی اور پیسے نہ ہو تو ان میں سے خرچ کر لینا, ان میں سے خرچ کر لینا, تجھے اجازت ہے, میں نے تجھے جو مال دیا ہے امانت ہے تیرے پاس, جب تجھے ضرورت پڑے تو خرچ کر لینا, لیکن وقت پر مجھے دے دینا. اب ہم اس کو دے کر چلے گئے, اب اس کو ضرورت پڑے گی تو خرچ کرتا ہے, پھر واپس دے دیتا ہے. اسی طرح یہ رب نے جو ہمیں سب کچھ دیا ہے نا, یہ بھی اللہ کی ایک امانت ہے. ہم جو رب کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, ضرورت پڑتی ہے رب کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. رب نے بتایا جب کوئی تجھ سے میرے لیے آ کر کے ہے کہ میری طرف دے دو, ہم نے اس کو
ایمان دے دیا رکھ دیا اور اس کے بعد بندہ بھیج دیں گے کہ فلاں آدمی کا تیرے پاس مال ہے، اس میں سے کچھ وہ مانگ رہا ہے دے دے، مجھے اس نے بھیجا ہے کہ تیرے پاس جو مال ہے اس میں سے وہ کچھ مانگ رہا ہے اس میں سے دے دیں، تو ہم رکیں گے نہیں، دے دیں گے۔ مالک کا مال ہے وہ مانگ رہا ہے تو ہمیں دینا چاہیے، اس کی مرضی جدھر مرضی کرے جس کو دے دے، یہی رب کا مال ہے۔ جب رب کی رضا کے لیے ہمارے پاس کوئی مانگنے آتا ہے تو اس کو دینا چاہیے، رب کی رضا کے لیے رب کی راہ میں اس مال کو خرچ کرنا چاہیے۔ ہم اس کے مکمل مستقل مالک نہیں ہیں، یہ ہمارے پاس عارضی ہے، ہم اس کے وکیل ہیں، ہمارے پاس امانت ہے، اس کا حساب لیا جائے گا۔ امام غزالی فرماتے ہیں قیامت کے دن جب حساب ہوگا بندے کو ایک قدم بھی ہلنے نہیں دیا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے جو مال کمایا تھا کہاں سے کمایا تھا، سوال ہوگا کہاں سے کمایا تھا، کتنا کمایا تھا، کیسا کمایا تھا، یعنی حلال تھا یا حرام تھا، اور کس مقصد کے لیے کمایا تھا، کیا نیت تھی کمانے کی، اور کس راہ میں کس جگہ تو نے خرچ کیا۔ 5 سوال کیے جائیں گے مال کے بارے میں، کدھر سے کمایا، کیسا کمایا، کس نیت سے کمایا، حلال تھا یا حرام تھا، جائز نیت تھی یا ناجائز نیت تھی، اس کو کس طرح خرچ کیا اور کہاں خرچ کیا، اللہ کی راہ میں زیادہ دیا یا فضول خرچی میں اڑا دیا، اس کا ایک روپیے کا حساب دینا پڑے گا۔ امام غزالی فرماتے ہیں ایک قدم بھی اس کو ہلنے نہیں دیا جائے گا جب تک ان 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ یہ جو مال ہے ہمارے پاس رب کی امانت ہے، ہم اس کے مکمل مالک نہیں ہیں، ہم اس کے وکیل ہیں، ہمارے پاس امانت ہے، ہم نے یہ رب کی بارگاہ میں اس کو خرچ کریں گے تو اللہ راضی ہوگا۔ 70 گنا جمعہ کے دن جو ایک صدقہ کرتا ہے 1 روپیہ تو 70 گنا رب اس کو ثواب بھی دگنا دیتا ہے اور واپس کر دیتا ہے۔ امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دروازے پر ایک سائل نے دستک دی اور کہا کہ کچھ عطا کر دو، کہا کہ کچھ دے دو۔ امام جعفر فرماتے ہیں میں نے اپنی زوجہ سے کہا کہ گھر میں کیا ہے، انہوں نے کہا کہ صرف 4 انڈے ہیں۔ فرمایا جلدی کریے 4 انڈے فقیر کو دے دیں، 4 انڈے فقیر کو دے دے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب میری بیوی نے وہ دے دی، ہم نے اللہ کی رضا کے لیے 4 انڈے دیے۔ فرماتے ہیں کچھ تھوڑا سا وقت گزرا، سورج وضو نہیں ہوا تھا، ایک میرے دوست نے 40 انڈے بھیجے، میں نے 4 دیے تھے 40 انڈے آ گئے۔ فرماتے ہیں میں نے بیوی سے پوچھا کتنے انڈے ہیں، تو اس نے گننے کی کہا کہ اس میں 30 انڈے سلامت ہیں، باقی 10 جو انڈے ہیں وہ بیکار ہیں، ٹوٹے ہوئے ہیں۔ جو 10 انڈے ہیں وہ ٹوٹے ہوئے ہیں، 30 انڈے اس میں سلامت ہے۔ امام جعفر فرماتے ہیں میں سمجھ گیا کہ میں نے جو رب کی بارگاہ میں 4 انڈے رب کی رضا کے لیے دیے ہیں ان میں 3 سلامت تھے، 1 ٹوٹا ہوا تھا۔ 3 سلامت تھے، ان 3 کے بدلے ہر ایک کے بدلے رب نے 10 انڈے دیے، 3 کے بدلے 30 انڈے سلامت آگے، 1 ٹوٹا ہوا تھا، اس میں 10 ٹوٹے ہوئے آگے۔ لیکن اللہ نے فرمایا تم جو میری راہ میں خرچ کرتے ہو وہ بھی خالص خرچ کرو، بیکار نہ خرچ کرو، جس سے تم بیدار ہو وہ خرچ نہ کرو، جو خالص ہے وہی دو۔ یہاں اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ تم ہرگز بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اپنی پیاری کی برائے خدا میں خرچ نہ کرو۔ 4 پارے کے شروع میں رب نے فرمایا ہرگز تم بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک تم رب کی بارگاہ میں اپنی پیاری پسندیدہ چیز خرچ نہ کرو۔ ہم کیا کرتے ہیں رب کی بارگاہ میں صدقہ دینا ہو تو روز نوٹ نکالتے ہیں جو دکاندار لینے سے عاجز ہوتے ہیں، یعنی پھٹا ہوا یا سب سے پرانا نیا نہیں نکالتے۔ اور اگر رب کی بارگاہ کے لیے رب کی رضا کے لیے بچے کو پڑھانا ہو، علم دین سکھانا ہو تو کون سا بچہ دیں گے جو سب سے بیکار ہو؟ باقی جو ہے ان کا ذہن تیز ہے، یہ پڑھیں گے، بڑی ڈگری حاصل کریں گے، دنیا کی بہت بنیں گے، کوئی وکیل بنے گا، کوئی کیا بنے گا، کوئی کیا بنے گا، یہ بیکار ہے، یہ نکمہ ہے، اس کو ادھر لگا دو، اس کو اس کھاتے میں لگا دو، ادھر نہیں لگانا۔ یعنی یہ سب لوگ ذہن رکھتے ہیں کہ جو بیکار ہیں جن سے ماں باپ تنگ ہیں ان کو مدرسے میں تو ادھر جا کر صحیح ہو جائے گا، ادھر جائے گا، یعنی اس کو ادھر ڈال رہے ہیں جو بیکار ہے، نکمہ ہے۔ رب کی بارگاہ میں خالص نہیں دے رہے، جو نکمہ ہے وہ دے رہے ہیں، تو رب کہاں راضی ہوں گے؟ اس لیے ہماری مشکلات جاتی نہیں ہیں، پریشانیاں ہماری ختم نہیں ہوتی، پیسہ آنے میں دیر لگاتا ہے، جانے میں دیر نہیں لگاتا، آنے میں دیر لگاتا ہے، جانے میں دیر نہیں لگاتا، کیوں؟ برکت ہو ہی نہیں رہی۔ اب پتہ نہیں کہ پیسہ کس طرح سے کما رہے ہیں، حلال کا ہے یا حرام کا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں کر رہے، سود کا آ رہے اکثر کمائی۔ آج کے دور میں علماء کرام فرماتے ہیں 75% جو کمائی ہے نا دنیا کے مسلمانوں کی، اس میں سود بھی شامل ہے۔
یا رشوت شامل ہے یا حرام کو اکثر زیادہ جو کمائی ہوتی ہے. یہاں ایک وقت فرمایا گیا علماء کرام کا فتویٰ ہے کہ جو عبادت کو چھوڑ کر کمائی کے لگ لے رب کے فرض کو ترک کر دے وہ اس کی وہ روزے بھی حرام ہے. وہ جو بیوی بچوں پر خرچ کرے گا وہ حرام ہے. اس لیے اتنے فساد ہوتے ہیں, اولاد نافرمان ہو رہی ہے کیوں ان کو حلال کھلائے نہیں رہے, ان کو وہ کھانا کھلائے نہیں رہے جس پر رب کی رضا ہے. جس کھانے سے رب اور اس کا رسول راضی نہیں ہے وہی نسلوں کو دے رہی ہیں. اور نسلیں ہماری کہاں فرمان بردار ہوں, ہماری نسلیں کہاں فرمان بردار ہو. اس لیے رب کی بارگاہ میں جتنا ہو سکے خالص صدقہ دیا کریں, خالص روزانہ دینے کی ترغیب دیا کریں. قارون ایک بہت بڑا بادشاہ تھا, اس کے بارے میں تاریخ میں آتا ہے کہ شاید دنیا میں کوئی جتنا امیر آیا ہو ورنہ نہیں آیا ہوگا, اتنا بادشاہ تھا. نہ جانے ہزاروں ایسے جانور تھے, اونٹ بکریاں تھے جن کے جانوروں پر کال نہیں, ان کے خزانوں کی چابیاں ہوتی تھیں. اس کے بعد اتنا خزانہ تھا, اونٹوں کو اوپر خزانے کی جگہ چابیاں ہوتی تھیں جہاں اس کے رکھے ہوئے تھے, اتنا خزانہ تھا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان کی زکات بنتی ہے رب کی بارگاہ میں تو اس نے کہا کہ میں کوئی ٹیکس دینے والا نہیں ہوں. اللہ کے نبی کی نافرمانی کی تو اللہ نے اس کو اسی مال کے نیچے غرق کر دیا. فرمایا قیامت تک یہ دنیا میں زمین میں دستا ہی رہے گا, مال اس کے اوپر ہے وہ نیچے زمین میں دستا رہے گا. سامان کے ساتھ اپنے مال کے ساتھ ڈوب گیا, زمین میں غرق ہو گیا. اللہ کی نافرمانی کی, مال پر لالچ کی, حرص کیا, اتنا کم نہیں تھا. صرف ان کے جانور ان کے خزانوں کی چابیاں اٹھاتے تھے, ان کے اوپر خزانہ نہیں ہوتا تھا, جو کتنا ان کے پاس ہوگا. لیکن یہ روپیہ تک بھی اس نے نہیں دیا. رب کے بارے میں کہا اس نے زکات کو ٹیکس کہا کہ میں ٹیکس سمجھ کر تم ان کو ٹیکس لگا دیتا ہوں. اس لیے رب سے اتنا ناراض ہوا کہ خزانے کے ساتھ اس کو غرق کر دیا. پتہ چلا کہ زیادہ سامان, زیادہ امیری ترقی یا زیادہ مال آنے سے بندہ کامیاب نہیں ہوتا. کامیاب ہوتا ہے تو رب کی رضا سے ہوتا ہے. تھوڑے سے مال میں بھی اگر رب راضی ہے تو سمجھ لو بندہ کامیاب ہے. زیادہ امیری زندگی میں اگر رب ناراض نہیں تو سمجھو یہ بندے کی کامیابی نہیں, ناکامی ہے. اور آج وقت ختم ہو گیا ہے. کئی جمعہ سے میں عرض کر رہا ہوں کہ کوشش کیا کریں کہ وقتی آنے جلدی سے آیا کریں, بہت جلدی سے آیا کریں. جمعہ ہفتے میں ایک دن آتے وقت پر پہنچا کریں. یہ اس کی بہت بڑی فضیلت ہے. جو مسجد میں سب سے پہلے پہنچتا ہے اس کو ثواب بھی زیادہ ملتا ہے. انتظار نہ کیا کریں کہ خطبے کی اذان ہو تو جمعہ کو دیں کہ ہم رب کا آپ پر یہ فرض ادا کرنے تھوڑی جا رہے ہیں, فرض ادا کرنے جا رہے ہیں. کوشش کیا کریں کہ وقت پر آیا کریں. ہم چھٹی پر وقت پر جا سکتے ہیں تو جو فرض ہے ہم پر اس کو وقت پر کیوں نہیں ادا کر سکتے. اور مسجد کی اخراجات کے حوالے سے آج کیجیے, ہر بندہ کم از کم اتنا سوچ لے کہ میرے گھر کے جو اخراجات ہیں ان میں مسجد کو بھی شامل کر لوں. ہمارے محلے کی مسجد ہے, اس میں بجلی کے اخراجات ہیں اور دیگر مسائل ہیں, بہت زیادہ اخراجات ہیں. لیکن کوشش کیا کریں کہ جن کے حسب حسب معمول کے مطابق جتنا ہو سکے, چاہے 10 روپے بھی دیں لیکن مسجد کے ساتھ تعاون ضرور کیا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بڑا اور اس پر عمل کرنے, اسے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. بیان میں جو